پر کس موقع پر نازل ہوئی، بے شک میرے رب نے مجھے بہت زیادہ فہم و فراست والا دل اور فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ اپنی شان اللہ کے اذن سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے خود بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پر فرمایا، اور آپ نے اپنے سینہ، بڑی پیاری روایت ہے، مولا علی شیر خدا نے اپنے سینہ مبارک کی طرف خود اشارہ فرما کر یوں ارشاد فرمایا کہ یہاں علوم کا خزانہ جمع ہے، کاش میں اسے اٹھانے والے پالوں تو یہ سارا خزانہ علم کا ان میں منتقل کر دوں۔ فرما رہے ہیں اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہ یہاں پر علوم کا خزانہ جمع ہے، کاش کہ میں اس خزانے کا بوجھ اٹھانے والے پالوں۔ تو پھر کیوں نہ آپ کی بارگاہ اور آپ کی چوکھٹ سے ولایت کا سلسلہ شروع ہو، اور پھر کیوں نہ آپ کی چوکھٹ سے وابستہ کہیں سیدنا حسن بصری پیدا ہوں، کہیں سیدنا حبیب اجمی پیدا ہوں، کہیں سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوں، پھر کیوں آپ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے کہیں سیدنا داتا علی حجویری پیدا ہوں، پھر کیوں نہ آپ کی بارگاہ سے جڑے ہوئے کہیں سیدنا خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہوں، کہیں خواجہ نقش بند پیدا ہوں، کہیں خواجہ سہرورد پیدا ہوں، کہیں پر امام مجدد الفسانی پیدا ہوں، کہیں پر اپنے دور میں سیدنا طاہر علاء الدین پیدا ہوں، کہیں شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پیدا ہوں۔ ہر وہ شخص جس کو ہر دور میں شریعت کے معارف کا بوجھ اٹھانا تھا، اس فرمان کے مطابق وہ مولا علی شیر خدا کی چوکھٹ سے وابستہ ہوا، پھر ہر کسی کی بساط اور استطاعت کے مطابق ان معارف کا بوجھ بانٹتے چلے گئے۔ جس نے جتنی ذمہ داری اٹھائی اس کو امت کی اتنی خدمت سونپ دی، جس نے جتنا کام نبھایا اس سے امت کی اتنی اصلاح لے لی۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آپ اپنی معارف کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جو شانیں عطا فرمائیں، بڑی پیاری روایت ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر چاہوں تو سورت فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اور اتنا لکھوں کہ 70 اونٹ لاد دوں تفسیر سے، اور پھر بھی وہ معارف کا سیلاب اور سمندر ختم نہ ہو۔ کسی جگہ پر ارشاد فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو بسم اللہ کی با کی تفسیر لکھوں، اور اتنا لکھوں فقط بسم اللہ کی با پر کہ 70 اونٹ اس کی تفسیر سے لاد دوں، اور پھر بھی وہ معارف کا سیلاب ختم نہ ہو۔ ایک روز مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے لیے مسند لگا دی جائے تو میں اہل تورات یعنی یہود کے لیے اور ان کے درمیان تورات کے مطابق فیصلے کروں، اہل انجیل کے درمیان انجیل کے مطابق فیصلے کروں، اور بسم اللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ با پر اگر تفصیل لکھنے کا ارادہ کروں تو 70 اونٹ لاد دوں۔ یہ مولا علی شیر خدا ان معارف کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ وہ کچھ روایات تھیں جو میں نے عرض کی، جو مولا علی شیر خدا نے اپنی شان اللہ رب العزت نے جو انہیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں تذکرے فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا عدد کم و بیش 1.25 لاکھ ہے، اور آپ میں سے ہر ایک صحابی رسول راوی حدیث ہے، یہاں تک کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اگر 1.25 لاکھ صحابہ بھی بیٹھ کر سن رہے تھے تو اس خطبے کو بھی انہوں نے روایت کیا ہے۔ یوں ایک بار بھی حدیث روایت کرنے سے ہر صحابی رسول راوی حدیث اور محدث بن جاتا ہے۔
تو یوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام محدث بھی ہیں اور روا ہیں، حدیث کے راوی ہیں۔ اب مختلف تاریخ کے یہ بڑا غور طلب بات ہے، مختلف تاریخ کے محدثین بڑے بڑے نام، جن میں امام ابن حزم ہیں، امام ابن الجوزی ہیں، امام نووی ہیں، امام بدر الدین عینی ہیں، امام سخاوی ہیں، امام جلال الدین سیوطی ہیں۔ غرض محدثین کے تاریخ میں جتنے بڑے نام ہیں، انہوں نے صحابہ کرام جنہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روایت کیا ہے، ان کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا ہے۔ جنہوں نے سب سے کثرت سے حدیث کو روایت کیا ہے، یا جن سے روایتیں سب سے زیادہ ہے عدد کے اندر، ان کو ایک پہلی کیٹیگری میں ڈالا ہے کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری کریٹ کی ہے جن کو اوسط درجہ ڈکلیئر کیا ہے کہ ان سے پہلی کیٹیگری میں وہ صحابہ ہیں جن سے ہزاروں کی تعداد میں احادیث روایت ہوئی، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں۔ پھر دوسری کیٹیگری میں، اوسط کیٹیگری میں، ان صحابہ کے نام ہیں جنہوں نے سینکڑوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ روایت کی ہیں۔ تو یہ درجہ بندی محدثین نے کی ہے۔ حاضرین گرامی، اب اہل سنت کی کتب کا جب جائزہ اور مطالعہ کرتے ہیں اور ان محدثین کو دیکھتے ہیں، تو ان محدثین کے مطابق بالاجماع سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے زیادہ روایات اہل سنت میں، ان محدثین کے مطابق اب تک سب سے زیادہ روایات سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ تو ان محدثین کے مطابق سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 5374 احادیث روایت کی ہے۔ کتنی؟ 5374 احادیث سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت۔ ان کے بعد سیدنا انس بن مالک کا نام آتا ہے۔ یہ ان صحابہ کے نام میں عرض کر رہا ہوں جن کو کثرت کی وجہ سے ٹاپ کیٹیگری میں محدثین نے رکھا ہے، سب سے زیادہ روایت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان سے جو مروی احادیث ہے اس کی تعداد 2286 ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ 5000 اور کچھ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے 2286 احادیث کتب کے مطابق آپ نے روایت فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث روایت کی، ان کی تعداد 1660 ہے۔ 1660 ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مرویات ہیں، ان کا عدد محدثین نے جو بیان کیا ہے وہ 1630 ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ روایت ہیں وہ 1540 ہے۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے جو مرویات ہیں محدثین نے اس کا عدد 1210 بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کردہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا عدد 1170 آیا ہے۔ یہ مختلف احادیث مبارکہ، اور یہ ٹاپ کیٹیگری ہے جس کے اندر سب سے زیادہ مرویات اور روایات ہے۔ اب یہاں پہ بڑی خاص بات ہے، غور طلب۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف مولا علی شیر خدا کی یہ شانیں پڑھتا تھا کہ کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہیں پر مولا علی شیر خدا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے معارف کا تذکرہ کر رہے ہیں،
کہیں فرماتے ہیں کہ میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، کہیں فرماتے ہیں کہ میں مسند لگاؤں تو میں تورات و انجیل اور قرآن میں سے لوگوں کے فیصلے کروں۔ پھر کئی صحابہ کرام کثرت سے روایات ہیں جو فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا سے زیادہ ہم میں کوئی عالم ہوا ہی نہیں۔ بے شمار صحابہ کرام کی روایات ہیں، الفاظ ہیں جنہوں میں کثرت سے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا سے عالم ہمارے درمیان بڑا ہوا ہی نہیں۔ تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہیں میں مولا علی شیر خدا کی یہ شانیں پڑھتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نوازشات پڑھتا تھا، لیکن دوسری طرف مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ اگر مولا علی شیر خدا امام ولایت ہیں اور آپ سے بڑا عالم کوئی ہوا نہیں، قرآن کے معارف آپ سے زیادہ کسی نے جانے نہیں، سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ سے بڑا ہم میں قاضی کوئی نہیں ہوا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سب سے چھوٹی عمر میں بچے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی پہلے ہوں، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال مبارک تک آپ کی خدمت میں رہنے والے بھی ہوں، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شرف دامادی بھی عطا فرما رکھا ہو، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں آپ کی زیر کفالت پلے ہوں، اور ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نوازشات ہوں، اور جب احادیث مبارکہ کا بیان آئے تو صرف 536 احادیث آپ سے منسوب نظر آتی ہیں۔ 500 جو محدثین نے بیان فرمائی، یعنی ہزاروں کے عدد سے بھی نیچے، صرف 536 مرویات ان کتب کے اندر مولا علی شیر خدا سے ثابت ہوئی۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے سکون نہیں لینے دیتی تھی، میں نے خیال کیا کہ شاید کسی سے سہون عدد غلط نہ مینشن ہو گیا ہو۔ میں نے ان محدثین کی ساری کتب کا پھر سے جائزہ لیا کہ کہیں کسی نے کوئی اور عدد لکھا ہو، فرماتے ہیں کہ سب نے کثرت سے یہی عدد 536 احادیث کا ہر جگہ بیان کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ سہون نہیں ہوا۔ صرف امام احمد بن حنبل کی آپ کی جو مسند ہے، آپ نے اس کے اندر آپ سے 800 سے زائد احادیث مبارکہ نقل کی اور بیان کی، اس کے علاوہ فرماتے ہیں مجھے اس سے زائد کوئی عدد نہ ملے، اور مجھے بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ امام ولایت بھی کوئی ہو، معارف کا سلطان بھی کوئی ہو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیوزات کا منبع اکٹھا کرنے والا ہو، اور احادیث کی روایت میں کیسے کم رہ جائے۔ فرماتے ہیں میں نے پھر مولا علی شیر خدا کی نسبت سے ایک خدمت کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اثر نو تمام احادیث مبارکہ کی جتنی کتب ہیں ان کا اثر نو صرف اس نیت سے مطالعہ شروع کیا کہ میں مولا علی شیر خدا کی روایات کو خود پڑھ پڑھ کے نکال کر لگ کروں، کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ مولا علی شیر خدا سے اتنی کم روایات ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر 5 لاکھ سے زائد احادیث مبارکہ کے ذخیرے کا مطالعہ کیا۔ شیخ الاسلام نے 5 لاکھ سے زائد احادیث مبارکہ کے ذخیرے کا مطالعہ کیا، اور آپ کو مبارک ہو کہ جس شیخ کا شیخ الاسلام کے دل میں خیال بار بار آتا تھا وہ بات ویسے ہی تھی کہ مولا علی شیر خدا سے زیادہ کسی نے حدیث روایت ہی نہیں کی۔ یہ جو آج تک عدد چلے آ رہے تھے یہ سب پیچھے رہ گئے۔ شیخ الاسلام نے اس دور میں مولا علی شیر خدا کی مناسبت سے اتنی بڑی خدمت کی ہے اور صدیوں کا قرض اتارا ہے جو امت پر مولا علی شیر خدا کا تھا۔ آپ نے حدیث کی کتب میں غوطہ زنی کر کے، حاضرین محترم، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ کی روایت کردہ 15,266 حدیث مبارکہ نکالی۔
اب حدیث مبارکہ کی پچھلی کتب میں سب سے بڑا عدد سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب تھا، جو کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 5300 کچھ احادیث مبارکہ کا، اور وہ سب سے ہائیسٹ نمبر تھا، اس کے اوپر کسی صحابی کا نام نہیں تھا۔ اور جب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی تو آپ نے اپنی روایت سے بھی ثابت کر دیا کہ مجھ سے بڑا امام کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ معارف میں غوطہ زنی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو شیخ الاسلام نے پھر کتب احادیث سے یہ خدمت انجام دے کر ایک بہت عظیم الشان کتاب مسند امام علی کے نام سے اب آپ نے ترتیب دی ہے، جس کے اندر مولا علی شیر خدا سے روایت کردہ 15266 احادیث کو جمع کر دیا۔ اور یہ ایک ایسی تاریخ کی خدمت ہے کہ 1400 سال میں ہماری بڑی بڑی معتبر ہستیاں گزری، انفارچونیٹلی یہ قرض باقی رہا۔ اور ایک عدد 500 احادیث کو اٹھا کر یہ کتنی بڑی خدمت ہے کہ تاریخ کے اوراق پر تصحیح کر دی شیخ الاسلام نے کہ نہیں، مولا علی شیر خدا نے 500 کچھ احادیث نہیں بتائیں، بلکہ آپ سے زیادہ کوئی صحابی ہوا ہی نہیں جس نے روایت کی ہو، کیونکہ سب سے زیادہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5000 اور کچھ، اور ان سے 2 گنا زیادہ، 3 گنا زیادہ 15266 احادیث مبارکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اتنی احادیث کو جمع کر لیا تو پھر میرے ذہن میں سوال گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنی بڑی بڑی عظیم المرتبت ہستیاں ہوئی ہیں تو یہ کیسے عدد اوجل ہو گیا، جبکہ شیخ الاسلام نے بھی احادیث کی کتب سے ہی نکالا۔ تو اس کا جواب آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ تر جو احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کا کام ہوا وہ ایک خاص دور تھا، جس کے اندر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اہل بیت کی شان، تذکرے، روایات کو تذکرہ کرنا اتنا اوپن نہیں تھا، حالات مختلف تھے۔ تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ شاید یہی وجہ سمجھ آتی ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ جب بیان ہوتی تھیں تو مولا علی شیر خدا سے بھی وہ روایت موجود تھی اور صحابہ سے بھی ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک چیز ارشاد فرماتے تھے اور اس مجلس میں اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں تو محدثین کچھ جان کی امان پاتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ مقصد امت تک حدیث پہنچانا ہے تو ہم کسی اور صحابی سے روایت کر دیتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا والی وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے اتنا فرض ضرور ادا کیا کہ احادیث کی کتب میں کہیں نہ کہیں نقل کر دیا ذیل میں، تاکہ کوئی 1400 سال بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری آئے اور وہ اس خزانے سے نکال کے امت کو سچ دکھا دے۔ اور وہ ہوا کہ یہ خدمت منہاج القرآن کے حصے میں آئی، شیخ الاسلام کے حصے میں آئی، اس صدی کے حصے میں آئی کہ عدد اجاگر ہو گیا کہ مولا علی شیر خدا سے زیادہ روایت کرنے والی ہستی بھی کوئی نہیں ہوئی۔ تو آپ کو مبارکباد ہو کہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس دور میں حاضرین گرامی، جب شیخ الاسلام کو ہم مجدد عصر کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہتے کہ ہماری ان سے نسبت ہے یا ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کسی کی مجددانہ مقام و مرتبے کو اس قسم کے امور ثابت کرتے ہیں کہ جو تاریخ میں اپنی نوعیت کے منفرد اور ممتاز کام ہوں اور ایسی تاریخی خدمات ہوں جیسی پہلے نہ ہوئی ہوں، تو وہ چیزیں در حقیقت کسی بھی شخصیت کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہاں یہ شخصیت مجدد کہلانے کی حقدار ہے یا نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اس دور میں شیخ الاسلام جیسی عظیم المرتبت ہستیاں
ہمارے دور میں، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں ان کے دور میں پیدا فرمایا، اور آپ مولا علی شیر خدا کی عظمت اور شان سے بھی واقف ہو سکے جو ہم سے پچھلی صدیوں والے نہ جان سکے تھے کہ ان کی روایات کتنی ہیں، اور ہمیں شیخ الاسلام کے ذریعے اس دور میں یہ علم میسر آیا۔ آخر میں ایک بار پھر میں اس آستانہ عالیہ کو مبارکباد دیتا ہوں خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر۔ محترم پیر صاحب کو، تمام صاحبزادگان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کا سایہ، ان کی برکات، ان کے فیوزات متوسلین پر، ان کے مریدین پر، اس آستانہ سے کے متعلقین اور وابستگان پر جاری و ساری رکھے۔ محترم پیر صاحب کو صحت اور سلامتی اللہ پاک عطا فرمائے، تاکہ ان کا سایہ اپنے مریدین پر، اپنے تعلق رکھنے والے محبین پر ہمیشہ سلامت رہے، اور اللہ پاک ان کے صاحبزادگان کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلائے، تاکہ وہ بھی دین متین کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، قرآن و سنت کی خدمت میں مصروف عمل رہیں۔ اور میں اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر بھی مبارکباد دیتا ہوں سب کو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور شیخ الاسلام ہمیشہ فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صحابہ کرام کو تھامے رکھیں اور دوسرے ہاتھ سے اہل بیت اطہار کی ہستیوں کو تھامے رکھیں، کیونکہ فرماتے ہیں ایک وہ تھے جو حضور کے کندھوں پر سواری کرتے تھے، اور دوسرے وہ ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے حضور چلا کرتے تھے۔ دونوں پیارے ہیں حضور کے، ہم نے دونوں کو تھام کے رکھنا ہے، کوئی کم اور زیادہ نہیں ہے، دونوں ہمارے لیے مقرب عظیم ہستیاں اور نسبتیں ہیں، دونوں کی چوکھٹوں کو تھام کے رکھنا ہے، اسی میں دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے، اور اللہ پاک بزرگان دین کی تعلیمات اور فیوزات سے ہم سب کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔ حضرات گرامی، حضور بابو مرشد کریم بیٹھے رہے، حضور بابو مرشد کریم اپنے دست مبارک سے حضرت علامہ ڈاکٹر حسین محی الدین کو اپنی طرف سے، جماعت کی طرف سے ایک تحفہ پیش کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات گرامی، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور میں ملتمس ہوں ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان اور ہمارے محبوب مرشد کریم کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت اور عقیدت رکھنے والے ہماری جماعت کے خوبصورت ثنا خان جناب سید مبین فیروزی صاحب تشریف لاتے ہیں، جو مخصوص وقت میں اپنا کلام یہاں پہ پیش فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آئیے مل کر آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی لب خاموش نہ رہے، سب مل کر پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ